بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ستاروں پہ بات بہت کی، بہت ویڈیوز بنائی، بہت سارے علوم پہ بات کی، بہت ویڈیوز بنائی۔ آج ہم کسی علم پہ بات نہیں کریں گے، آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں، ایک سچی کہانی، ایک ایسی کہانی جو ایک انسانیت کی معراج کی کہانی ہے، ایک مرد کلندر کی کہانی جس نے پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا اینگل، ایک یونیورس کا ایک نیا اینگل کھول دیا، ساری زندگی کی ریسرچ۔ وہ مرد کلندر کہ جس کے بارے میں دنیا نے بہت سے غلط القاب یوز کیے، صحافی حضرات نے ان کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا، انہوں نے اس کیچڑ کو، اس ملامت کو تمغے کے طور پہ سینے پہ لگایا اور دنیا کو ایک ایسا راستہ دیا کہ جو شفا کا راستہ ہے، جو نور کا راستہ ہے، جو حقیقت کا راستہ ہے، جو اللہ کے احساس کا راستہ ہے۔ کلندر پاک مخدوم سید صفدر علی بخاری کاکیاں والی سرکار، دنیا نے ان کو بہت سے القاب سے نوازا۔ اپنے دور کا ایک ملٹی ملینئر، بہت بڑا انڈسٹریلسٹ، کول مائنز کے مالک، بہت بڑے ذمہ دار، بہت بڑے جاگیردار، اور اس زمانے کے بہت بڑے سوشل ورکر، اللہ کے حکم سے اپنے بینک بیلنس، جائیداد، اولاد، فیملی، سادات کی عزت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لاہور میں آ بسے۔ کسی کو نہیں پتا کون۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ عزت کی، چودراہٹ کی گدی کو چھوڑو اور ذلت کے مقام پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ کی مخلوق کے لیے تسکین کا سامان پیدا کرو۔ اللہ تو جوڑ لینا سر، اللہ کی مخلوق کے لیے تسکین کا سامان پیدا کرو۔ وہ سادات کے عظیم گھر کا فرزند جو اللہ کے نور سے روشن تھا، وہ نور کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ واللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ سرکار ختمی مرتبہ نے ہی فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اسی نور کی لیگیسی کا وارث، مولا کائنات کے اس نور کی لیگیسی کا وارث پیدا ہوا۔ اور وہ نور جس کے لمس سے ان کے اندر، ان کے وجود میں روشنی ہوئی، انہوں نے وہ سارا نور، وہ ساری روشنی، وہ ساری تحقیق انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہر وقت خوف خدا میں رہنا عبادت ہے، خوف خدا میں رہنا عبادت ہے۔ کہا کرتے تھے کہ عبادت کی اصل اللہ کا احساس ہے۔ اگر تمہارے اندر اللہ کا احساس پیدا ہو جائے تو تم مخلوق کو دکھ دینے سے گریز کرو گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے۔ وہ مرد کلندر جس کے بارے میں اتنا اعلان تان کی گئی، جن کو اتنی ملامت کی گئی، جن کے بارے میں بہت غلط الفاظ استعمال کیے گئے، انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ سارا کچھ برداشت کیا، بازار حسن میں ڈیرا لگایا، جہاں پہ جن تاریک گلیوں میں دن کے اجالے میں شریف لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں، وہاں فقیر بیٹھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب وہ فقیر وہاں سے نکلے تو اس بازار میں کچھ نہیں تھا۔ بادشاہی مسجد کے خطیب نے کہا، جمعے کے خطبے میں کہا کہ تم لوگ ان کے اوپر باتیں کرتے ہو، یہ وہ شخص ہیں جن کے کہنے کے اوپر میں نے بازار حسن کی 450-500 لڑکیوں کے نکاح پڑھائے ہیں۔
انہوں نے پیشہ چھڑوا کے ان کو عزت کی چادر دی اور بڑے اچھے گھروں میں ان کی شادیاں کروائیں. پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ بیٹا کوئی اس بازار میں جب آتا ہے تو کیا تمہیں کوئی بہن کہتا ہے, کوئی بیٹی کہتا ہے, کوئی شریعت محمدی کے مطابق تمہیں اپنے گھر میں عزت کی چادر دینے کی بات کرتا ہے, یا کوئی تمہیں ماں کہتا ہے؟ تو جواب ملتا تھا نہیں. تو فرماتے تھے کہ چادریں اتارنے والے کوئی اور تھے, ہم چادریں دینے والے ہیں. آج کے بعد چادر اس بچی کے سر پہ رکھ کے کہتے تھے آج کے بعد تو سید کی بیٹی ہے. اس عظیم مرد کلندر کی کہانی جس نے دنیا کو نور کے ایک نئے اسپیکٹرم سے جو ہے وہ آشنا کیا. فرمایا کرتے تھے میرے جانے کے بعد تمہیں پتہ لگے گا بابا کیا کر گیا ہے. درد کا احساس جگایا انسانیت میں. درد اپنا نہیں, اپنا درد جانوروں کو بھی ہوتا ہے, لوگوں کے درد کا احساس دلایا انسانیت کو. فرمایا کرتے تھے درد اللہ ہے, درد اللہ ہے, درد بے لوث بے غرض محبت کا نام اللہ ہے. فرمایا کرتے تھے بیماریاں انسان کی اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بنتی ہیں, انسان کی منفی سوچوں کی وجہ سے. اپنے اندر کا بغض, حسد, کینہ, نفرت نکالو تاکہ تمہیں اللہ کے نور کا احساس ہو. آج کی سائنسی اپروو کرتی ہے. بہت ساری باتیں ہم نے بھی اپنی ویڈیوز میں کی, بہت ساری باتیں کی. مخدوم کلندر پاک, سید صفدر علی بخاری, زندگی کا کافی عرصہ مجھے ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا. آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہے. وہی ہے ایک شخص, وہی ایک پرسنالٹی جنہوں نے سورہ رحمان کی ایک ڈائمنشن کھولی. سورہ رحمان سننے سے شفا, ان کی ساری زندگی کی ریسرچ. فرمایا کرتے تھے بابے نے سورہ رحمان کی ریسرچ مکمل کی اور سید کے سینے میں ٹرانسفر کر دی. سید سے مراد وارث کلندر سید شاکر عزیر. مولا کائنات کے نور سے روشن اس فقیر نے جب سید کو لمس کیا یا سید کو چھوا تو فرماتے تھے کہ بابے نے سورہ رحمان کی ریسرچ مکمل کی اور سید کے سینے میں ٹرانسفر کر دی. وہ نور کی ایک لیگیسی تھی, وراثت کی ایک لیگیسی تھی, انسانیت کی محبت کی ایک لیگیسی تھی جو چل رہی ہے. قرآن پاک کی ریسرچ, انسانیت کی بیٹرمنٹ کے لیے کام, اپنے اندر کی صفائی. 1400 سال سے, بلکہ جب سے انسان ہے, جب سے الہامی کتابیں آ رہی ہیں, جب سے نبوت کا سلسلہ ہے, ایک ہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے. ایک ہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اپنی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کرتے تھے اپنے اندر اس اللہ کے نور کو محسوس کرو, اس کی روح کو, اس کے ایسنس کو اپنے اندر محسوس کرو. انہی کے نور سے جب سید بابا جنہیں ہمارے مرشد یا سید بابا سید شاکر عزیر جب ان کے نور سے روشن ہوئے تو انہی کے اشارے پہ پی ٹی وی میں الرحمان کے نام سے پروگرام ہوئے جو دنیا کے لیے مشعل راہ بنے. پھر الرحمان.com مست مست ہیلرز کی بنیاد رکھی گئی. پھر یہ پیغام پھیلتے پھیلتے پاکستان دنیا سرحدیں عبور کرتا کرتا اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک میں پھیل گیا. انسانیت کی محبت کا پیغام, انسانیت سے رواداری کا پیغام, اللہ سے بے غرض بے لوث محبت کا پیغام, اللہ سے پریم کا پیغام اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا پیغام, نفرت کو ختم کرنے کا پیغام. کلندر پاک کا فرمان ہے محبت کرو
محبت کرو اور محبت سے نفرت کو ختم کر دو. بے غرض بے لوس محبت کا پیغام. جیسے اللہ رب العالمین ہے، جیسے سرکار رحمت للعالمین ہے کہ کسی سے کوئی کچھ نہیں ہے، سب سے محبت ہے. کہا جاتا ہے کہ سرکار اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرتے تھے. طائف کے لوگوں نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم کیا، سرکار نے آنے والے عذاب کو ٹال دیا. مکے کے لوگوں نے سرکار ختمی مرتبہ پہ ظلم کیا، سرکار نے عام معافی کا اعلان کر دیا. سرکار ختمی مرتبہ کے گھر پہ کربلا مسلط کر دی گئی، سرکار کے گھر نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا. قاتل کو شربت پلانا اسی خاندان کی، اسی بلڈ لائن کی خاصیت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی فلسفی، یہی فلسفہ جو سرکار کی بلڈ لائن میں چل رہا تھا، اوپن ہو کے جب دنیا کے سامنے آیا تو ملامت کرنے والوں کو معاف کیا، بلکہ ان کے لیے دعا کی. یہی سادات کی وراثت تھی، یہی سادات کا جو ہے وہ طریقہ تھا. دنیا میں ناظرین بیماریاں بہت ہیں، نحوستیں بہت ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، خاص طور پہ ہیپاٹائٹس، کینسر، یہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. میڈیکل سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ 5% سے زیادہ کیور نہیں کر سکتے. میڈیکل سائنس پریونشنز کے اوپر کام کر رہی ہے، میڈیکل سائنس ریمیڈیز نہیں کر سکتی. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے نازل کیا قرآن کو رحمت بنا کے اور شفا بنا کے مومنین کے لیے. لیکن اگلی آیت میں اللہ یہ بھی تو فرماتا ہے وَنَزِيدَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالم اسی قرآن سے اپنا نقصان بڑھا لیتے ہیں. یہ نقصان کیسے بڑھاتے ہیں؟ جب کوئی کسی کے کام کو اپنے نام سے منسوب کرتا ہے یا کسی بہت بڑے اللہ کے کسی ولی یا کلندر کی ریسرچ کو اپنے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو اپنا لیبل لگاتا ہے تو پھر اس کو نقصان ہوتا ہے. کلندر پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے وارث سید شاکر عزیر ہیں، میری اولاد سمیت سب لوگ ان کو فالو کریں گے. ہم لوگ تو ان کو فالو کر رہے ہیں. چونکہ یہ سورہ رحمان کا پیغام ایسا ہے کہ جو اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا میں بہت سے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہت سے ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جن میں آئی سی یوز میں یہ صورت جو ہے ہاسپٹل رولز کے تحت لگائی جاتی ہے سپورٹ شام، جن کے آپریشن تھیٹرز میں آپریشن کے دوران یہ صورت چل رہی ہوتی ہے. یہ صورت بیسیکلی اللہ سے کنیکٹیوٹی کا پیغام ہے، اللہ کے احساس کا نام ہے، بیسیکلی اس ریڈیشنز کا نام ہے. سائنٹیفکلی بھی اس کی میں تھوڑی بہت جتنا مجھے کچھ سمجھ ہے میں اس کی ڈیفینیشن پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو ظاہری طور پہ، کیونکہ آج ناظرین ہم کسی بات نہیں کر رہے، ایک کہانی سنا رہا ہوں، سچی کہانی جو اسی دنیا میں ہوئی ہے. وہ لوگ جو اس کلندر پاک کے خلاف تھے، ایک وقت آیا کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے اور ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ واقعی اللہ کے نور سے روشن تھے اور ان کی وجہ سے دنیا میں ایک پیغام پھیلا، سورہ رحمان سے ریمیڈی. اس کی تفصیل میں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کب کیسے. اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میسج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے کہ یہ ساری ریسرچ صرف اور صرف اور صرف ایک شخصیت کلندر پاک سید مخدوم صفدر علی بخاری کی ہے، اور وہ اپنی ظاہری زندگی میں یہ ریسرچ مکمل کر کے گئے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ بابے نے یہ ریسرچ سورہ رحمان کی مکمل کی اور سید کے سینے میں ٹرانسفر کر دی، سید بابا شاکر عزیر. باقی لوگ بابا جی کے نور سے روشن ہیں، یہ نور کی لیگیسی ہے.
وہ اللہ کہتا ہے یہدی من یشاء من الظلمات الی النور، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف پھیر دیا کرتا ہے. یہ وہی نور ہے جو انبیاء کو روشنی دکھاتا رہا ہے. یہ وہی نور ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نور نے کہا، نور نے چھوا، نور نے مس کیا اور کہا کہ ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جس کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف کو ایک نور نے تسلی دی. یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے اس نور سے ہمت ملتی ہے، یہ طاقت ہے، یہ پیغام ہے، یہ تھرسٹ ہے، یہ اندر کی طاقت ہے. یہ سورہ ایمان سننا جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز میں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اپنے چینل پہ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں اور بار بار یہ ریمیڈی بتاتے ہیں. تو ناظرین ایک بات ہم بھی کلیئر کٹ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی ڈاکٹر کسی دوائی کو پرسکرائب کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے وہ فارمیسی بھی اس کی ہو، اس دوائی کا فارمولا بھی اسی نے ایوالو کیا ہو. کچھ لوگ میٹر سے ڈیل کرتے ہیں، کچھ نان میٹر سے ڈیل کرتے ہیں، کچھ مٹیریل سے ڈیل کرتے ہیں، کچھ نان مٹیریل سے ڈیل کرتے ہیں، کچھ فزیکل سے ڈیل کرتے ہیں، کچھ میٹا فزیکل سے ڈیل کرتے ہیں. بیماریاں ہر طرح کی ہوتی ہیں. میڈیکل ٹرمز میں فزیکل بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور نان فزیکل بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جیسے شیزوفرینیا، ڈاکٹرز اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ اس کی کوئی ریمیڈی نہیں، کیونکہ تھرڈ لیول آکسائڈ لیول پہ جہاں دوائی اثر نہیں کرتی وہاں پہ کیا چیز کریں گے، وہاں پہ اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا ہم نے پہلے نازل نہ کی ہو. تو جب انسان کے ساتھ یہ میٹا فزیکل پرابلم ہو سکتی ہیں، غصہ، حسد، کینہ، اس کو دھوئیں گے کیسے، اس کو صاف کیسے کریں گے، اس کی دوا بھی بھیجی تھی. اپنے اپنے وقت پہ چیزیں ریویل ہوتی ہیں. جیسے سائنٹیفک انوینشنز اپنے اپنے ٹائم پہ ہوتی ہیں، پہلے ٹائم پہ کچھ نہیں ہوتا. یہ سائنٹیفک انوینشنز، یہ جو فقیر کا سلسلہ ہے، کلندر پاک فرماتے تھے فقیر ماں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور یہ بھی انسانیت سے محبت کرتا ہے. فقیر ماں ہوتا ہے. یہ ماں اپنے بچوں سے اس لیے محبت نہیں کرتی کہ بچے کما کے دیں گے. اللہ مخلوق سے اس لیے محبت نہیں کرتا عبادت کریں گے. اللہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مخلوق ہے، اچھے ہوں برے ہوں. بلکہ ہمارے کیسز میں، دنیا کے کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچہ نالائق ہو، جو بچہ نہ ہو، ماں کو سب سے زیادہ فکر اسی کی ہوتی ہے. تو جو شفاعت کا سلسلہ ہے وہ بھی تو گناہ گاروں کے لیے اللہ نے ہی قائم کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ گناہ گار ہیں، یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں. اور جو توبہ کا سلسلہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور اپنے کیے پہ پشیمان ہوں اور آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو یا رسول اللہ ان سے درگزر کیجئے، یہ اللہ کو بھی معاف کرنے والا پائیں گے. توبہ کا یہ سلسلہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اس کا احساس. جیسے بچہ غلطی کرتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہے کہ اچھا ماما سوری، غلطی ہو گئی. اللہ کا احساس، اللہ کی مخلوق کا احساس، اللہ سے بے غرض محبت کا احساس. آج بائیو کیمسٹری یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں 12 سالٹس ہیں جس کے کم زیادہ ہونے سے، جس کی فریکشن سے تمام بیماریاں بنتی ہیں. وہ کم زیادہ ہوتے کیسے ہیں؟ انسان کے اندر ایک بیلنس اللہ نے بنایا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے، میٹر کا نان میٹر سے، دن کا رات سے، ظلمات کا نور سے. یہدی من یشاء من الظلمات الی النور. یہ بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں. ایک فزیکل سسٹم ہے جس کو امیون سسٹم کہتے ہیں، جو بیماریوں کی فزیکل جراثیم کو پھیلنے سے روکتا ہے. اور ایک میٹا فزیکل سسٹم ہے جس کو اورا کہتے ہیں، جو نیگیٹیوٹی کے اثرات کو پھیلنے سے روکتا ہے. یہ دونوں بیلنس ساتھ چلتے ہیں، یہ انسان کی باڈی کے گرد چلتے ہیں. دنیا میں بہت بیماریاں ہیں، بہت نحوستیں ہیں، بہت پریشانی ہے. تو اللہ کیسے اپنی مخلوق کو علیحدہ چھوڑ دے؟ پھر ایک انوینشن ہوئی. آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے فزسسٹ تھے. یہ ویلوسٹی آف دا ورڈ جو ایک لا ہے کہ یہ جو تھرسٹ ہم بولتے ہیں، ان لفظوں میں تھرسٹ ہوتا ہے، ان کی وائبریشنز ہوتی ہیں. یہ تو انسان کے بننے سے بہت بعد میں یہ ویلوسٹی آف دا ورڈ کا لا ڈسکور ہوا.
اللہ تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کلمات اللہ اور کلمات العوام، عربی پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، then what is the difference between کلمات اللہ and کلمات العوام؟ قرآن پاک کے لفظوں میں اور عام لوگوں کے لفظوں میں فرق کیا ہے؟ جبکہ گرامر سیم ہے، تھرسٹ وہی الفا نومیرکس وہی طاقت۔ قرآن پاک نور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان سننی ہے، قرآن پاک نور ہے۔ لیکن جب وہ کسی ایسے شخص کی زبان سے نکلتا ہے جس کے اندر اللہ کا نور روشن ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اس لیے قاری باسط کی آواز کی وائبریشن جو آپ کی ہیڈ ٹو ٹو پوری باڈی کے اندر ایک بلاسٹ کرتی ہے، پوری باڈی کے اندر۔ یو ہیو 700 ٹریلین برین اینڈ ہارٹ نیورونز ود ان دا سیلف۔ آپ کی باڈی کے اندر 70,000 کھرب برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں۔ برین نیورونز جو الیکٹرولائٹس ہیں، جو آپ کی سوچ کو، آپ کی عقل کو، آپ کے افعال کو سب کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ہارٹ نیورونز جو آپ کی موومنٹ کو، آپ کی چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ عام لفظوں میں ایک عقل ہے، ایک جان ہے، ان دونوں کے اندر۔ صرف بیماریوں کا علاج نہیں ہے یہ، صرف بیماریوں کا علاج نہیں ہے، یہ کردار سازی ہے۔ یہ اسی ایک عظیم مرد کلندر سید صفدر علی بخاری کی ریسرچ ہے، جو انہوں نے سید شاکر عزیر سید بابا کے وارث کلندر کے سینے میں ٹرانسفر کی، اور انہی کی وجہ سے یہ چل رہا ہے، اور ہم لوگ تو صرف ان کو فالو کر رہے ہیں۔ باتیں ادھر ادھر جاتی ہیں ناظرین، لیکن تھوڑی سی بات، چونکہ میں آج بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے بڑی اوپن ورڈ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم اگر یوز کرتے ہیں سورہ رحمان کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم اکثر ویڈیوز میں یہ بات کرتے ہیں، ہم اس کو اگر یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اسی ایک شخص کی ریسرچ ہے، انہی ایک کلندر پاک کی ریسرچ ہے، اور انہی کی جو آگے ان کی لیگیسی کو لے کے سید شاکر عزیر کلندر بابا کے وارث سید بابا شاکر عزیر اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ انہی نے سورہ رحمان کے پروگرام کیے، انہی نے اس کے اوپر کام کیا، اور اس کی وجہ سے اب ہم بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بڑے اوپن ورڈز میں یہ ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات اس بات کو کہہ رہے ہیں، اور بڑی ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو سورہ رحمان پہ ریسرچ کر رہا ہو۔ ریسرچ ہو چکی، وہ مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب تو آنے والے وقت میں صرف اس کو ریویل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے کہ اس کے اندر تھرسٹ کتنا ہے۔ اس پہ ریسرچ دنیا کرے گی کہ آپ کے نیورونز کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اٹس این نیوکلیئر بلاسٹ، اٹس کائنڈ آف نیوکلیئر بلاسٹ۔ جب آپ سنتے ہیں کانسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے، وہ وائبریشنز آپ کے ارد گرد ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اونچی آواز میں سننے کا کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی قرآنک لاجکس ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے بارکنا حولہ، ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی۔ ماحول کی برکت کیسے آئے گی؟ آپ کے ہورائزن کی، آپ کے ارد گرد کی نیگیٹیوٹی جائے گی تو پازیٹیوٹی آئے گی نا، اس نور کے ساتھ۔ وہ ریڈیشنز آپ کی باڈی میں بھی کر رہی ہوں گی، آپ کے اندر جا رہی ہوں گی، آپ کے ہورائزن میں جا رہی ہوں گی، تو آپ کا ماحول برکت والا ہو جائے گا۔ یہ جو ماحول کی برکت ہے یہ بہت ایک طاقتور چیز ہے۔ یہ ریڈیشنز جو ہے آپ کی دیواروں میں جائیں گی، اس کو پالش کریں گی، اس کو ریپلیس کریں گی، تاریکی کی جگہ نور لے گا۔ وہ وائبریشنز آپ کو طاقت دیں گی، وہ آپ کو تھرسٹ دیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کے باڈی کے اندر ایک نیوکلیئر بلاسٹ ہوگا، سملر نیوکلیئر بلاسٹ جیسے یورینیم کا ایک ایٹم پھٹتا ہے۔ جب یورینیم کا ایک ایٹم پھٹتا ہے تو وہ آپ کے اندر اتنا نور پیدا کر دیتا ہے، اتنا نور پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر ڈیڈ سیل، ڈیزیز سیل، بیماری، نحوست رہتی نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں نے ناظرین چاگی کا بلاسٹ دیکھا ہوگا۔ پہاڑ کے نیچے کئی کلومیٹر نیچے نیوکلیئر بلاسٹ ہوتا ہے، چوٹی سفید ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے وجود کی تہوں کے اندر، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں اللہ کے نور کی وجہ سے ایرپشن ہوتی ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، اور وہ نور آپ کے وجود میں جاتا ہے، تو کردار سفید ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان کردار سازی کا پیغام ہے۔ یہ سورہ رحمان صرف بیماریوں کا علاج نہیں ہے، یہ صرف ہاسپٹلز میں چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ کردار سازی کا نام ہے۔
یہ اندر ان بلٹ. کلندر پاک مخدوم صفدر علی بخاری فرمایا کرتے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کا دور چلا گیا، اب مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا دور ہے. اس مردہ دل کو زندہ کر دو جو ہمیشہ زندہ رہے گا ابدالآباد تک. لوگوں کو اللہ کے قریب کر دینا اصل عبادت ہے. لوگوں کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کر دینا عبادت ہے. لوگوں کے اندر سے نفرت، بغض، کینہ یہ کر دینا عبادت ہے. یہ ساری ریسرچ ہے، یہ فزکس ہے، اٹس ٹوٹل فزکس. جیسے ایٹم اینڈ کوانٹم، یہ بالکل وہی کوانٹم فزکس ہے کہ نیوکلیس میں انرجی پیدا ہوتی ہے، الیکٹران پروٹون اس کا اثر لیتے ہیں، ایک چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے. آپ کی باڈی کے اندر جب یہ نور سے ایرپشن ہوتی ہے، وہ سورہ رحمان سنتے ہیں، کانسنٹریشن. وہ کانسنٹریشن سے جب آپ کے اندر نور کی ایرپشن ہوگی، آپ کے اندر ڈیڈ سیل، ڈیزیز سیل، نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. ہزاروں سال کا اندھیرا ہو، ایک روشنی کی کرن اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. ایک روشنی کی کرن اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کا نور آپ کے اندر روشن کرتا ہے، آپ کے وجود کو روشنی دیتا ہے. یہ روشنی کا سفر ہے. یہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آخر الزمان تک یہ روشنی کا سفر ہے. یہ نور کی لیگیسی ہے اور اسی سے مرد کلندر روشن ہوتے آئے ہیں، ہوتے رہیں گے. یہ قرآن پاک پہ ریسرچ بہت کم لوگ ہیں جن کے حصے میں آتی ہے اور ایک پورا ٹرینڈ چینج ہو جایا کرتا ہے. ناظرین، یہ کہانی سنانے کا مقصد جو آج کی ویڈیو ہے، اس کا مقصد کوئی سیلف پریزنگ نہیں ہے. یہ بتانا نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کریں، نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم نے یہ طریقہ علاج ایک مرد کلندر سے لیا ہے اور ہم اسی کے شکر گزار ہیں اور ان کی کرم نوازی کا شکریہ ہے کہ انہوں نے اس لائق کیا کہ ہم آج کچھ کر سک رہے ہیں. اور اگر ہم کسی کی مصیبت، مشکل، پریشانی کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ چاہے تو کسی سے بھی اپنا کام کروا سکتا ہے. ابابیل اٹ سیلف اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہاتھیوں کو مار لے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو تو وہی ابابیل سارے ہاتھیوں کو مار لیتا. چڑیا اٹ سیلف اتنی طاقت نہیں رکھتی باز کو مار لے. وہ اقبال نے کہا تھا، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. چڑیا اتنی طاقت نہیں رکھتی، لیکن جب اللہ کہتا ہے تو وہ مار کے آگے کہتی ہے کہ مالک میں نے کر دیا ہے. مچھر نمرود کو مارنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن جب اللہ کہتا ہے تو وہ مار کے آتا ہے. اگر آج ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو یہ صرف اس کی عطا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری ریسرچ ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ انہی کی ریسرچ ہے، یہ انہی کی دین ہے. ہم تو اس سے صرف استفادہ کرتے ہیں، ہم صرف اپنے علم میں اس سے سپورٹ لیتے ہیں. ناظرین، یہ ویڈیو کرنے کے بہت سارے مقاصد تھے، بہت ساری چیزیں ریویل کرنی تھی. بہت سارے ہمیں کویشچن بھی آ رہے تھے کہ آپ ہر ویڈیو میں سورہ رحمان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں اس کے باہر نہیں جاتے. تو مجھے تو صرف یہی ایک ریمیڈی نظر آئی ہے. میرے تجربے، مجھے تو صرف یہ ایک ہی ریمیڈی نظر آئی ہے اور میرے تجربے میں صرف اور صرف یہ آیا ہے کہ جو میرے جتنے کلائنٹس ہیں، جتنے لوگوں کو مشکلات ہیں، وہ اس سے 99.99% جو ہے وہ حل ہوئے ہیں. اور جو 0.001% حل نہیں ہو سکے وہ ان کی اپنی کوتاہی ہے، وہ کنیکٹیوٹی ہے. میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ خالق سے جڑ جائیں تو مخلوق آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. اللہ کے نور کی لیگیسی ہے، یہ احساس کی لیگیسی ہے، یہ وہ ایسی لیگیسی ہے کہ جو انسانیت کے دکھ درد دور کرنے کے لیے ہے. ناظرین، کوشش تو ہم نے کی ہے کہ ہم اس ویڈیو میں کچھ چیزیں کلیئر کر سکیں، کچھ چیزیں بتا سکیں. کچھ ہم بات کرتے ہیں بیماریوں کا، کچھ ہم بات کرتے ہیں کوئی اسیب ڈھونڈا میں یہ آپ سورہ رحمان سن لیں، یہ سورہ رحمان سن لیں. یہ سورہ رحمان کیوں ہے، کیسے ہے، کیا کرتی ہے، اس کی تھوڑی بہت ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بات کر سکیں. کوئی لوگوں کو بہت ضرورت ہے، انسانیت کو بہت ضرورت ہے. لوگ ترستے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، علاج نہیں ہے. علاج اللہ کا نور ہے.
اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہی لوگوں کے دلوں کا اطمینان ہے. تو اللہ کا قرب شفا ہے. اللہ کے نزدیک جاتے جائیں آپ کی چیزیں حل ہو جائیں گی. جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے، لیکن اگر لوہے پہ زنگ ہے، لوہے کے اوپر کچھ ایسی پرتیں ہیں تو میگنیٹ نہیں کھینچے گا. تو کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر کام کرنا ہے. یہی وہ فرمان ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اپنی پہچان، اپنے اندر کے زنگ بغض کینے کو دور کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے، کسی پہ نہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. یہی فلسفہ ہے خدیجہ اقبال کا، یہی فلسفہ ہے سری سلطان بہو کا. 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگن تانے ہو. جب ان 14 طبقوں میں نور جائے گا تو سوسائٹی کے ہر ایسپیکٹ میں روشنی ہوگی. اللہ کا قرب نور ہے، اللہ کی محبت نور ہے. اس کے اوپر ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں. آج کا یہ جو ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی، یہ صرف اور صرف 2 اہم چیزیں تھیں. ایک ایکنالجمنٹ تھی اس مرد کلندر سید مختوم صفدر علی بخاری کلندر باپ رحمۃ اللہ علیہ کی ریسرچ کی. دوسری ایک ڈیلیبریٹ اور ایک کلیئر کٹ میسج تھا کہ کلندر پاک کا جو میسج ہے وہ اس کی ریسرچ مکمل ہے اور سید شاکر عزیر اس کی لیگیسی کو ڈیل کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ تھی کہ اگر ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو ہماری پروفیشنل آنیسٹی یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو اپنا لیبل. ایک دوائی ہے ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، وہ ڈاکٹر دوائی لے لے، دوائی کے بعد اپنی اس کے وہ ڈبی پھاڑ دے، اس کے اوپر سے نام مٹائے، اپنا نام لکھے بھیج دے. کتنی عجیب سی حرکت ہے، کتنی نان پروفیشنل چیز ہے. سنا دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی جو ہے وہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی سے اپنی پناہ میں رکھیں. ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم سورہ رحمان بتاتے ہیں، لیکن سورہ رحمان کی ریسرچ ہماری نہیں ہے اور ہم اس کو بطور سپورٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو اپنے کسٹمر، اپنے کلائنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل پایا ہے. بہت سارے لوگوں کے ویوز ہیں، ویڈیوز ہیں جو لوگ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں، جو ان کی ایکنالجمنٹ ہے، ان کے شکریہ ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بہت ساری نہیں کر سکتے. سو ناظرین، ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی اس بات کے ملتمس ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کریں اور ہم آپ سے بھی اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہم سے کویشچن کیے ہم اس کا جواب دے سکیں، کیونکہ یہ بہت سارے کویشچنز آ رہے تھے اور کچھ لوگ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید آپ ایک ہی دوائی کے اوپر یا ایک ہی بات کے اوپر کیوں انسسٹ کر رہے ہیں، یا کیوں سورہ رحمان ہی سننی ہے اور کیوں قاری باسط کی آواز میں ہی سننی ہے. اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی کویشچن، کوئی چیز رہ گئی ہو تو ناظرین ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ہم سے کانٹیکٹ کر لیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کو کیٹر کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں دور کرے، آپ کے اندر سے آپ کو پاکیزگی عطا فرمائے اور اس نور کی لیگیسی میں شامل کرے. اللہ حافظ.